اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پر بھی مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض صحابیات ایسی بھی ہوتی تھی کہ جس کو کسی مرد نے کبھی نہیں دیکھا ہو، ان کو مقدرات کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا مردوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو، یا معاشرے میں کوئی کسی سے لینا دینا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی اور وہ بتاتی تھی مسائل کو، لیکن پردے کے پیچھے سے۔ لیکن کچھ صحابیات ایسی بھی ہوتی تھی جو مردوں سے اپنی آواز کا بھی پردہ کرتی تھی، تو یہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ کوئی اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر لے، اور اس میں کوئی حرج و نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ بھی کرنا چاہے تو یہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھولے، باقی پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو، غیر محرم سے۔ محرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے، یعنی کم سے کم اتنا درجہ کا پردہ ہونا ضروری ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے۔ عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، اپنی پنڈلیاں، اپنی کلائیاں نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، اور چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں اختلاف ہے۔ باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ ان کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ عورت کا پردہ، یعنی جوان عورت کا پردہ کرنا ضروری ہے، مگر وہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا پھر نہ ہو۔ یہ وہ ایریا ہوتے ہیں جو آپ نے ہر حال میں چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا کسی کے سامنے کھولنا بے وقت حرام ہے۔ مجبوری کے وقت یا بیماری کے علاج ہونے کے وقت یہ الگ بات ہے، عام حالات میں کھولنا حرام ہے۔ تو عورت کے لیے بھی چہرہ، ہاتھ اور ہتھیلیوں کے علاوہ نامحرم کے لیے ستر ہیں، فتنے کا اندیشہ ہو یا پھر نہ ہو۔ جوان عورت کا ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ بوڑھی عورتوں کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، 50 سال والی عورتیں بھی جوان ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جوان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 19 سال کی ہو، جب تک کہ اس کے چہرے پر جھریاں نہ آتی ہوں وہ جوان ہی ہوتی ہے۔ شریعت کی نگاہ کے سامنے وہ عورت جوان ہی سمجھی جاتی ہے۔ اگر ایسی عورت جو کہ بوڑھی ہو تو شریعت نے اس کو پردے کے معاملے میں آسانی دی ہے۔ جب تک کہ وہ جوان عورت ہے تو یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جسم نامحرم کے سامنے چھپانا فرض ہے۔ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا فرض ہے، اور نماز میں بھی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں اگر عورت اپنے سر کے بال کھول جائے یا پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کو چاہیے کہ جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا ہی نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے۔ باقی چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کا، اس کا تعلق ستر سے ہے، نہ کہ حجاب سے ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک چہرہ بھی ستر میں داخل ہے۔ ان کے ہاں چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن برے صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہی ہوں۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہیں۔ فقہ حنفی میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کے لیے چہرہ کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے فرض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ اس کا تعلق حجاب سے ہے، نہ کہ تعلق ستر سے ہے۔ تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کے لیے پردہ کرنا اور چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا۔ جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا تو وہاں چہرہ چھپانے کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چہرے میں اندیشہ
نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرے میں اندیشہ نہیں ہوتا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ سب متاخرین علماء نے اس بات پر فتویٰ دی ہے کہ جوان عورت نامحرم کے سامنے اگر اپنا چہرہ کھولے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ چلو فقہ نے بھی اس پر اختلاف کیا اور تھوڑی سی دوسری بھی رائے دے دی، تو اصل میں یہ ہے کہ چہرہ چھپانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو عورت آؤٹ آف کنٹرول ہیں، بہت سی بالکل آزاد اور بازاروں میں گھومی پڑی ہوئی ہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، چلو اتنا کر لے کہ چہرہ کھول لیں، ہاتھ پاؤں کھول لیں، باقی جسم پورا ڈھانپ لیں، کیونکہ اگر آپ عورتوں کی ایک ہی دم میں طالبان بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گی۔ یہ ایکٹر اداکارہ جو ساری زندگی ناچتی رہتی ہیں، اب آپ اس کو کالے گلوز پہنا دیں گے، کالے موزے پہنا دیں گے، کالے برقعے پہنا دیں گے، لیکن یہ قبول نہیں کریں گی۔ تو اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جو بالکل حرام ہے، یعنی کم سے کم اس کو تو چھوڑ دو جو بالکل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو بس اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پر بھی آ جائیں۔